إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. وہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. کسی کو تونگری دیتا ہے، کسی کو غربت کا شکار بنا دیتا ہے، کسی کو صحت کی دولت دیتا ہے، کسی کو بیمار کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کو بے حساب دیتا ہے، کسی کو ناپ تول کر دیتا ہے. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری دنیا کو انسانیت کا سبق سکھلایا اور پھر ایسے اصول اور رہنما بتائے جس پر عمل کر کے ہم ایک بہترین زندگی دنیا میں گزار سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سجی سجائی جنت کو پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان تمام ہستیوں پر جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور صحیح دین کو پھیلانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. بزرگوں، دوستو، عزیزوں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 پر 8 اور 50 پر 9 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ ضروری باتیں اس تعلق سے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ عورت اور مرد یہ دونوں اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں جس سے ساری دنیا آباد ہے. یہ ساری دنیا آباد ہے، اور عورت ایک ایسا حصہ ہے جس سے انسان مرد کبھی غفلت نہیں برت سکتا، اور کبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے. تو کیا یہ ظلم اسلام کی طرف سے ہے؟ اس موضوع پر بہت ساری باتیں جمعے کے خطبوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر ایک آدھ بات کی صفائی ضروری ہے کہ ایک انسان اگر عورت کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا سبب ایک عورت رہی ہے جو میرے ماں کے روپ میں ہے، اسی کے سبب سے میں دنیا میں آیا ہوں، اور عورت پر ظلم ہوتا ہے، تو اس ظلم کا ایک کارن اور سبب بھی اس کی ماں ہے. اس نے اس کی ویسی تربیت نہیں کی، عورت کی عظمت کو اس کے دل میں بحال نہیں کیا، اجاگر نہیں کیا، اور اسے نہیں بتلایا کہ دیکھ بیٹا، تیرے دنیا میں آنے کا سبب بھی ایک عورت ہے، اور تیرے دنیا کی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بھی ایک عورت بنے گی یا ایک سے زیادہ بنیں گی، اور تیری آخرت بھی سنورے گی تو ایک عورت ہی سے سنورے گی، اور ساری چیزیں اسی پر منحصر ہیں. اسی لیے کہا کہ عورت ایک آدھا حصہ ہے اور آدھے حصے کو پورا کرتی ہے. تو اسلام نے جیسے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، یہ وہ عرب کا زمانہ تھا جب عورت بچی کی پیدائش کی خبر کسی کو دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ ایک دم کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹنے لگتا کہ اس کے ہاں عورت بچی پیدا ہوئی ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتا کہ میں بچی کا باپ ہو گیا ہوں، عورت بچی کا باپ. جو کہا کہ دو راستے اس کے سامنے ہوتے، یا تو اس ذلت کو برداشت کرے یا اسے زمین میں دفن کر دے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، کیا یہ برا فیصلہ یہ لوگ لیتے ہیں. تو اسلام نے عورت کی عزت کی. اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے کی حالت تھی
یہ صرف عرب کی حالت نہیں تھی، فارس سے لے کر ایران سے لے کر ایک زمانے تک عیسائیوں کے پاس 1925 تک بھی وہ لوگ عورت کو انسان ماننے کو تیار نہیں تھے. بولتے تھے کہ عورت بھی انسان ہو سکتی ہے، کہ عورت کے اندر بھی انسانی خاصیتیں ہیں. لیکن اسلام تھا جس نے عورت کو عزت دی، مختلف روپ میں عزت دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرو، عورتوں کی نیکی کا، عورتوں کی اچھائی کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور کبھی کہا انما النساء شقائق الرجال، کہا کہ عورتیں بھی بالکل مردوں کی طرح ہیں نیکی کا اجر پانے میں. جیسے اللہ نے کہا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکلف ہونے میں، عورت اور مرد اجر پانے میں عورت اور مرد کے لیے کوئی فرق نہیں. کچھ چھوٹ ہے جو عورت کو دی گئی ہے. جیسے آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے روپ میں عورت کو جو درجہ دیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے عورت کے نام سے صورتیں بیان کی گئی. سورۃ مریم، کسی مرد کے نام سے تو قرآن میں کوئی صورت ہے نہیں. اور پھر سورۃ النساء مفصل ایک صورت عورتوں کے حکام کے تعلق سے بیان کی گئی. سورۃ الطلاق بیان کی گئی. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ایک عورت کی عزت ہے، اور وہ عزت ہم دیتے ہیں، مسلمان دیتے ہیں. آج جیسے کچھ بحثیں عدالتوں میں چل رہی ہیں اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تقلید کے پھندے ہیں. کچھ علماء ہیں جنہوں نے بیٹھا اپنے کچھ خاص اصول بنائے اور اسے اسلام پر تھوپ دیا کہ یہ سارے اسلامی قانون ہیں. نہیں، اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسے اصول بتلائے جس سے عورت کو عزت مل سکتی ہے. قرآن نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرو. اگر تمہاری عورت تمہاری ماں بن جاتی ہے تو اس کا احترام تمہارے لیے ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں میرے ساتھ ہیں، میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ کہا، پھر کہا کہ ابوک، تیرا باپ حسن صحبت کا مستحق ہے. تو ماں کے روپ میں درجہ دیا. اور بیوی اگر کسی کی بن جاتی ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اچھا راستہ اختیار کرو. فإنکم اخذتم، ان عورتوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کا عہد لے کر اس کو حلال کیا ہے. عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عورتوں کو مارنے پیٹنے سے، گالی دینے سے منع کیا، بے سہارا چھوڑنے سے منع کیا. وہ حدیثیں جس کے بارے میں آتی ہیں، ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگا. اپنی بیٹی کو تماچا مارنے کے لیے دوڑے کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرتی ہے. تو بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آڑے آ گئے اور پھر بات ختم ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھا میں نے کیسے اس آدمی سے تم کو بچا لیا. باپ بھی تو باپ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے تعلق سے جو خاص رحم ہوتا ہے، یہ خاص رشتہ جو میاں بیوی کا جو پیدا ہو جاتا ہے شادی کے بعد، وہ عظیم محبت ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جب میاں بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے تو ایک عظیم محبت دونوں کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے. اس محبت کو کچھ لوگ برداشت کر سکتے ہیں، کچھ برداشت نہیں کر پاتے. خاص کر ساس ہوتی ہے جس کو یہ محبت عجیب سی لگتی ہے. یہ بیٹا کل تک میرا تھا، میرا پلو پکڑ کے گھومتا تھا، اب بیوی کا پلو پکڑ کے گھوم رہا ہے. تو اگر اچھی ہو تو وہ بھی اپنی جوانی میں اس نے بھی اس خاص محبت سے فائدہ اٹھایا تھا. اگر اس کی ساس اچھی ہو، لیکن وہ ایک کوشش کرتی ہے کہ یہ جو خاص جو محبت میرے بیٹے اور بہو میں جو پیدا ہوئی ہے، کیسے اسے ستیہ ناز کیا جائے، اور نوبت طلاق تک بھی جا پہنچتی ہے. اگر یہ اچھی ہوں اور تو ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. اور بیوی کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بالکل ماں باپ الگ ہو جائیں، پھر ہم اپنے اس کے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، ہم دونوں الگ زندگی بسر کریں. بیوی کی یہ کوشش اور ماں کی یہ کوشش، اس میں کچھ گھر بنتے ہیں، کچھ گھر اجڑتے ہیں.
اگر دونوں صحیح اسلامی طریقے پر ہوں کہ ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ بیٹا اس کو دیکھے، تو کہا کہ یہی عورت جب بچے کی روپ میں ہوتی ہے تو وہ مشہور حدیث جو آپ نے سنا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا کہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی، اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے بہت ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، میں نے کھجور ایک لیا، 2 ٹکڑے کر کے 2 بچوں کو دے دیا، اس عورت نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ابتلیا من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، ان بچیوں کی تکلیف کو جو برداشت کرتا ہے یہ بچیاں جہنم کا پردہ بن جاتی ہیں۔ دوستو عزیزو، آج جتنے دین یہاں بستے ہیں، شاید ہی کوئی دین اپنے عورت بچی کے بارے میں اتنے بڑے اعزاز اور تکریم کی بات کہے، اتنی بڑی تکریم عورت بچی کے تعلق سے، کہا کہ یہ لیے جہنم کا آڑ بن جاتی ہے بچی، جہنم کا پردہ بن جاتی ہے بچی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ میں اور بچیوں کا پالنے والا 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے۔ یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت بچیوں کو دیا۔ اور چھوڑیے، اسی طرح کوئی بیوہ عورت معاشرے میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الساعی علی الارملہ والمساکین والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص بیوہ عورت کو راحت پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، بیوہ عورتوں کی فلاح بہبودی کے لیے کام کرتا ہے، کسی مسکین کی فلاح بہبودی کے لیے کام کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کیا پیاری باتیں عورتوں کے تعلق سے بتلائیں، اور آج قومیں کہہ رہی ہیں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہیں، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ کہا کہ کیسے اسلام نے عورت پر رحم کیا، اس عورت پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہے، سارے لوگوں کو عورت پر خرچ کرنا پڑے گا، عورت پر کوئی خرچ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھے۔ یہ اور بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین تھی جو اپنا کاروبار کرتی تھی۔ حضرت ریتا رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، بہت ساری دوسری عورتیں تھیں جو چمڑے کی دباغت کا کام کرتی تھیں یا عطر کا کاروبار کرتی تھیں، بہت ساری عورتیں تھیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا تو کہا کہ وہ اپنے شوہروں پر خرچ کرتی تھی، لیکن خرچ کرنا ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، عورت پر مرد خرچ کرے گا۔ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت اسلامی ماحول میں نوکری کرتی ہے، اچھی تنخواہ پاتی ہے، تو تنخواہ پر ساس اور سسر کا حق نہیں ہے، تنخواہ پر اس کی سیلری پر مرد کا حق نہیں ہے، وہ عورت کی اپنی مرضی، چاہے تو وہ سیلری آپ کو دے یا نہ دے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، اور اسے عورت کے حوالے کیا ہے، یہ آپ کی مرضی۔ تو عورت پر اسلام کا یہ کرم ہے، اسلام کی یہ رحم ہے کہ اسلام نے عورت پر کسی طرح کی کوئی اخراجات نہیں رکھے، بلکہ آپ سے کہا کہ آپ اس پر خرچ کریں۔ اور اسی طرح اسلام نے عورت پر احسان کیا، حضور الجمع والجماعات، اسلام نے معاف کیا کہ عورت اگر کوئی گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے ٹھیک ہے، جماعت میں نہیں آ سکتی، کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر یہ ساری چیزیں معاف فرما دی گئیں، اور اسے مہر دینے کی بات کہی۔ صرف کہا کہ عورت اور مرد شادی کے بعد خلوت اختیار کر لیتے ہیں، صرف خلوت پر کہا کہ پورا مہر مرد کو دینا پڑے گا عورت کے لیے۔ اور اسی طرح آپ کہیں گے کہ صرف مجرد عقد پر عورت کا عقد ہو جاتا ہے تو کہا کہ مرد کے جائیداد میں سے اسے وراثت ملے گی۔ یہ اسلام کی تکریم ہے جو عورت کو دی گئی۔ اور وہ حدیث جس میں آپ نے سنا صحابی رسول سے اللہ کے رسول سے فرمایا امک امک امک، تمہاری ماں زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحم کیا کہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جہاد میں شریک ہوتی تھیں اپنی مرضی سے، لیکن عورتوں پر جہاد کو فرض نہیں کیا گیا۔ جیسے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابیات تھیں جو جہاد میں آتی تھیں، مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں اور زخموں کو پوچھتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، لیکن جہاد ان پر فرض نہیں تھا۔ یہ اسلام کا تکریم تھی ان کے تعلق سے۔ اور آپ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھی ہیں۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں،
آپ سے کہا گیا کہ آپ عمرے سے جب فارغ ہو جائیں تو حلق کریں، سر مڑا لیں، سر مڑا لیں۔ حج سے جب فارغ ہو جائے، مینا میں پہنچے تو سر مڑا لیں، اس کے لیے 3 بار رحمت کی دعا ہے۔ اگر آپ کٹنگ کروا لیتے ہیں، قصر کروا لیتے ہیں تو کہا کہ 1 رحمت کی دعا ہے۔ لیکن عورت کے تعلق سے کہا کہ تمہیں بال مڑانے کی ضرورت نہیں، تمہیں حلق کرانے کی ضرورت نہیں، سارے بال صاف کرنے کی ضرورت نہیں، حفاظا لجمالہا، اس کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے۔ بولا کہ سارے بال صاف کر دو گی تو اچھی نہیں لگو گی، اچھا ہے کہ تم اپنی شوہر کے لیے اچھے لوگو، اس لیے اللہ شریعت نے رخصت دی کہ تم بس صرف اتنے سے بال اپنی چوٹی کے آخری حصے میں سے کاٹ لو۔ یہ رحم اور کرم ہے، یہ تکریم ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے۔ دیکھیے وحرم طلاقها وهي حائض، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ رحم کیا کہ حیض کی صورت میں عورت کو طلاق دینے سے حرام قرار دیا، کہا کہ یہ طلاق بدعی ہے، طلاق بدعی ہے کہ حیض کی حالت میں، ناپاکی کی صورت میں، جس میں عورت کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے اور اس کی عدت بھی لمبی ہو جائے گی، کہا کہ ایسی حالت میں عورت کو طلاق نہ دو۔ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس حیض میں اس پاکی میں عورت مرد دونوں نہ ملیں تو کہا کہ اس میں عورت کو طلاق دی جائے، وہ بھی 1 طلاق۔ تو ایک لمبی بحث ہے، بعد میں ہم اس پر بحث کریں گے، اور ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں شریعت نے عورت کو دی ہیں۔ اور کہا وحرم نکاحها بلا ولی وشہود، اور اللہ شریعت نے عورت پر حرام کر دیا کہ دیکھو لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، کسی عورت کا نکاح ہوگا تو ولی کی موجودگی میں ہوگا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، تاکہ بعد میں عورت پر ظلم نہ ہو، بعد میں عورت پر ظلم نہ ہو۔ جب تک عورت کا ولی نہیں ہے اور 2 وٹنس نہیں ہیں، اس کا نکاح نہیں ہوگا، تاکہ عورت کو پورا انصاف ملے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر کوئی عورت پر ایسے ہی غلط سلط الزامات لگاتا ہے تو کہا کہ 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ یرمون المحصنات، کہا کہ وہ لوگ جو کسی عورت کے تعلق سے غلط سلط باتیں کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، کہا کہ بہت سارے ہیں جو عورتوں کے ساتھ غلط سلط باتیں کہتے ہیں، اسلام نے کہا کہ 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے اگر اسلامی شریعت ہو۔ یہ عورت کی تکریم ہے۔ ایسا شاید آپ کسی دین میں پائیں کہ عورت کے تعلق سے ایسی باتیں کسی دین نے کہی ہوں، اتنا اعزاز دیا ہو، اتنی عزت کسی عورت کو دی ہو۔ اور کہا اگر کوئی اپنی عورت کو بچاتے ہوئے، اپنی عزت، عورت کی عزت کو بچاتے ہوئے جان دے دیتا ہے تو اسلام نے کہا کہ وہ شہید ہے۔ اسلام نے کہا کہ ایسا مرد شہید ہے جو اپنی عورت کو بچاتے ہوئے مر جاتا ہے، اپنی عورت کی عزت کو لوٹنے سے بچاتے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ عورت شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے جب شہادت کی بات کہی کہ وہ لوگ جو جنگ میں مارے جائیں شہید ہیں، تو کہا تب تو ہمارے پاس شہید بہت کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، وہ عورت جو ولادت کے وقت انتقال کر جائے اور درد ذہ میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ المبتون شہید، اور پیٹ کی بیماریوں سے سارے مرنے والے شہید ہیں۔ تو عورت کو اعزاز دیا گیا کہ وہ درد ذہ میں مر جاتی، انتقال کر جاتی ہے، تو کہا کہ وہ شہادت کا مرتبہ پاتی ہے۔ شاید ایسا کسی دین نے عورت کو اعزاز دیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ عورت کے اعزاز کے طور پر، اس کی عزت کی حفاظت کے طور پر یہ کہا کہ عورت کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے وقت اسے صرف عورتیں ہی نہلائیں، عورتیں ہی نہلائیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کی عزت اور اس کے جسم کو پردہ کر سکے، اس کے جسم کا پردہ ہو سکے، یا اس کا شوہر اسے نہلائے، شوہر کی اجازت دی گئی۔ یا اور بات کہ فقہ نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے شوہر کو تک دیکھنے نہیں، بتا نہیں آپ نہیں دیکھیں گے، ارے زندگی بھر وہ اس کے ساتھ تھا، بیوی کی نہیں، مرنے کے بعد دونوں کا رشتہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو حدیث کی بات ہے۔ کہا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کو نہلایا ہو، آپ بہت ساری باتیں آپ کہیں گے۔ کہا کہ عورت اگر انتقال کر جاتی ہے تو نہلانے کا حق یا تو اس کے شوہر کو ہے یا تو کسی عورت کو ہے جو اس عورت کو نہلائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے اسلام نے کہا عورت کے کیا کیا اعزاز دیے، کہا کہ عورت کا مرنے کے بعد بھی اسلام نے ایسے کیا کہ 5 کفن اسے دیے جائیں مرد کے خلاف، تاکہ اس کا جسم مستور رہے،
پردے میں رہے. زندگی سے پیدائش سے لے کر موت تک اسلام نے عورت کی تکریم کی. کوئی ایسا دین ایسا مذہب ہے زمین پر جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے عورت کو یہ عزت دی, یہ تکریم دی. جہاں تک میراث کی بات آتی ہے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری ایسی قوم ہے, مسلمان قوم, ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ دیکھو کہ اگر جیسے مردوں کا حصہ جائیداد میں ہے, عورتوں کا بھی حصہ بھی ہے, عورتوں کا بھی حصہ ہے, اور اسے پورا حصہ دیا جائے, تو آپ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ڈبل اور عورت کے لیے ایک حصہ ملتا. نہیں, 10 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورت مرد سے ڈبل جائیداد لیتی ہے. انہیریٹنس کے, جائیداد کی تقسیم کے 10 صورتیں ایسی ہیں, کبھی مرد سے زیادہ حصہ عورت کو ملتا ہے, کبھی صرف 5 یا 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں مرد سے کم حصہ عورت کو ملتا ہے. ورنہ تو اکثر حالات ایسے ہیں جہاں کبھی عورت کو زیادہ ملتا ہے, عورت پر کوئی خرچ ہے بھی نہیں, سارا خرچ تو مرد کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کفن عورت کو دیے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا جسم مستور رہے. ایک اور دلچسپ بات جو ہمارے ساتھ آتی ہے وہ یہ کہ امام جب جنازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مرد کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ الگ ہے اور عورت کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ الگ ہے. اور عورت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں کھڑا ہوتا ہے, عورت کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ عورت کا پورا جسم پیچھے والوں کے لیے چھپا رہے. ویسے میت نعش میں ہوتی ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا, لیکن اس زمانے کی بات تھی جب نعش نہیں ہوتی تھی اور جسم کفن بالکل اوپن ہوتا تھا, اور جیسے آج کے زمانوں کا جنازہ ویسے نہیں ہوتا تھا. لیکن کہا کہ بات بتلائی گئی کہ امام کو بیچ میں کھڑنے کی بات کہی گئی تاکہ جنازہ پوری کی طرح پورا چھپا رہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے اگلے جمعوں میں آئیں گی. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مردوں سے کہا وعاشروہن بالمعروف, وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو. اچھائی کیا ہوتی ہے؟ عورت کے اپنے حساب سے. شادی سے پہلے عورت جیسے کچھ اچھی زندگی گزارتی ہے عرف کے لحاظ سے, ویسے عورت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. صحیح مسلم کی روایت ہے, کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ ایک عادت, ایک اخلاق اس کے اندر غلط ہوں, رضی منہا آخر, کسی دوسرے اخلاق سے وہ خوش ہو جا سکتا ہے. یعنی ہر عادت پر وہ پکڑ دھکڑ کرنے لگے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ عادتیں اگر ناپسند ہوں تب بھی آپ کو زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے جانا ہوگا. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر, یہ ایک عادت غلط ہو سکتی ہے تو ڈھیر ساری عادتیں اس میں اچھی ہو سکتی ہیں. تو ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبوں میں ہمارے پاس آئیں گی کہ کیسے اسلام نے کیسا طریقہ بتلایا کہ دونوں آدمی شادی اس لیے کرتا ہے کہ محبت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان چلتا رہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں اچھی نسل وجود میں آئے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھتے رہیں, اور اسی لیے رشتے ہوتے ہیں. لیکن اگر رشتے نبھانے نہیں پڑتے اور نبھائے نہیں جاتے, کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے رشتے آگے نہیں چل سکتے, تو اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے, یہ ساری چیزیں قرآن و شریعت میں بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ہم اس کی توضیح سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اے اللہ العالمین, عورتوں کو بھی اے اللہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ مردوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں, ان کے ساتھ وہ بھی اسلام کی جو حقوق ان کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اے الہ العالمین, عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. اے الہ العالمین, عالم اسلام میں جہاں جہاں تیری
تیری زمین پر اللہ کے نیک بندے تیری دین کے غلبے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کا ناصر بن جا، تو مددگار بن جا، ان کی غیبی امداد فرما۔ اے الہ العالمین عالم اسلام کے تمام بیواؤں پر رحم فرما، یتیم بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنے رحمت میں لے لے۔ اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.